خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دیں، بلکہ اصل خیر یہ ہے کہ اس کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس بھی اس وقت 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو. یہ اشفاق احمد صاحب کی ہے اور پروبیبلی یہ زاویہ سے لیا گیا ہے. سو سمیرہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام یو. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ Do you think that this is something that exists? بڑی انہوں نے گہری اور خوبصورت بات کی ہے and it's a beautiful thing. It is about وہی بات ہے کہ sympathy یہ ہے کہ آپ نے سگنل کے اوپر ایک I'm just giving you like an analogy for this. sympathy یہ ہے کہ آپ نے سگنل پہ ایک فقیر کا بچہ دیکھا اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ میں آؤں گا یا ابھی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں واٹس ایور تو میں اس کے لیے جوتا لے کے آؤں گا یا آؤں گی. ٹھیک ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے اور آپ اپنا سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا اور اتنا تو دیا ہی ہے کہ میں یا میرے بچے اسی عمر کے مطلب الحمدللہ انسان دیکھ کے شکر کرتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس حال میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے یا پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں واٹس ایور. تو اس میں ایمپتھی کہاں ہے؟ ایمپتھی یہ ہے کہ پھر یو میک شیور آپ وہ ایک اس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں کہ آپ بجائے اس بچے کو پیسے دینے کے آپ جاتے ہیں اور آپ ایک نیا جوتا خریدتے ہیں اور لا کر کے اس بچے کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے. اور دوسرا اس بات کا پہلو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فرض کریں 100 روپے ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 روپے دے دیے اور اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑا مطلب ہمیں بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی ہم نے کسی غریب کی مدد کی. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ایمپتھائز کرنا ہے. صرف سمپتھائز کر کے اگلے کو فار دا ہیک آف چیریٹی نہیں دینا. آپ نے ایمپتھی ایسے کرنی ہے دیٹ یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شو اور جو آپ کھا رہے ہیں جس طرح آپ کھا رہے ہیں اسی طرح کا چلے برابر نہیں لیکن ایٹ دا سیم لیول ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے لوگوں کو اسی طرح سے دینا ہے. دیٹ از واٹ میکس یو اے بگر پرسن اینڈ این ایمپیتھیٹک پرسن بیکاز یو ہیو ٹو بی ایمپیتھیٹک اینڈ ناٹ جسٹ سمپیتھیٹک. میرا اس پہ یہ ٹرو. جی عثمان. اچھا اس پہ یا آئی ایگری کہ انہوں نے بتایا کہ لائک آپ کسی بھی ہوتا ہے جنرلی یہی ہوتا ہے کہ یار ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم کہاں سے کریں ہم خود ہی ویسے مطلب ہے اسی کنڈیشن میں ہے جیسے وہ سفر کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں یہ وہ سارا. تو اس میں تو انہوں نے آف کورس پہلی بات تو یہ کہ آپ کرنی چاہیے. میرا تو ٹیک ہے کہ آپ کرنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے آپ اپنے مطلب اس لیول تک نہیں کرتے بٹ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کریں. بٹ آئیڈیل کیس میں آف کورس اگر آپ دونوں کا لیول سیم ہے تو یہ تو بہت ہی آئیڈیل انہوں نے کہہ دیا کہ لائک ایک مطلب بالکل ہی آئی ڈونٹ تھنک بہت ریئر بھی کیس ہوگا کہ اگر کسی کے پاس سیم کنڈیشن ہے بوتھ آر ان دا سیم سائڈ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس لیول تک کمپرومائز کرنا چاہے گا کہ اپنے آگے سے پلیٹ اٹھا کے کسی کے آگے رکھ دے اور خود بھوکا رہ لے. تو آئی تھنک دس از دیٹ کائنڈ آف کنڈیشن. تو بٹ میرا یہ ٹیک ہے کہ دیکھیں آپ جتنی بھی کسی کی کر سکتے ہیں ہیلپ آپ کی کرنی چاہیے اور دیٹس گڈ فار یو. یس. اچھا آئی ول جسٹ گیو another take to this. ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی جو مدد ہے وہ فائنینشیل طریقے سے ہو. کبھی کبھی نا آئی ہیو سین دیٹ there are people جو خود بڑے ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, خود ایک طوفان سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل پتہ نہیں لگنے دیتے کسی کو کہ وہ کتنے کرب سے گزر رہے ہیں, کتنی پرابلم سے گزر رہے ہیں, اینڈ دے اسٹل give someone else hope and motivation at the same level جو شاید وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس شاید اتنا ہی اس وقت وہ ہوپ اور وہ اتنا ہی اسٹیمنا بچا ہوا ہوتا ہے جتنا وہ اس ٹائم پر جو وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. So all the things are not about the material aspect. جو اشفاق احمد صاحب ہے نا یہ ہمیشہ کہتے بڑے طریقے سے تھے but all of those things are not always what literally like it's not the literal meaning that counts. جب ہم ان بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھتے ہیں تو یہ لوگ تھے یہ اسپرچولی بھی بہت آگے تھے تو ان کی باتوں کے نا بہت سارے پہلو تھے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ منی ایٹ دا اینڈ, مطلب اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ منی. آپ سوچیے آپ کسی جگہ سے آتے ہیں اینڈ سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ آپ جب واپس آتے ہیں
آپ بہت تھکے ہوتے ہیں, آپ نے ایک بڑا سخت سا دن گزارا ہوتا ہے, اور اس دن کو گزارنے کے بعد آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ میں بالکل انرجی نہیں ہے, اور آپ کسی بات پر پھٹنے کے بجائے, کیونکہ آپ کے اندر اس وقت وہ کامنس نہیں ہوتی, آپ لیٹ سے گھر آ رہے ہیں, آپ کی وائف پریشان ہے, یا بچوں کا کوئی ایشو ہے, یا آپ کے کسی فرینڈ نے آپ کو کال کر لیا, اور آپ اس کو اسی طریقے سے ملیں جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرے, تو دس از اے بگ تھنگ. سو آئی فیل دیٹ sometimes investing the right amount of emotion in the right way, when even you don't feel like it, even when you don't have the energy, اور آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ہر چیز کو تہس نہس کر دو, but still you keep your calm and you help other person, you support them, just you be there, you lend them your shoulder. I think یہ بھی ایک میننگ ہو سکتا ہے اس چیز کا. سو اٹس ناٹ آلویز فائنینشلی چیزیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو جتنا ایموشنل ٹراما سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اور جتنا ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو مینٹل ہیلتھ پہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے سمیرہ کرتی ہیں, شی از اے مائنڈ سیٹ کوچ, یہ بہت سخت ضروری ہے. یہ جو ٹراماز ہے نا, یہ ہمیں برباد کرتے ہیں, اور ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں, کس طریقے سے ہم دوسروں کی سپورٹ بن سکتے ہیں اور کیسے بن سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے دیٹ اصل بہادر انسان وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے کسی اور کو اس ٹائم پہ سپورٹ کرتے جبکہ اس کو خود مدد کی ضرورت ہو. اور آپ دیکھیے گا آپ کے پیرنٹس ایسا کرتے ہوں گے, آپ ایسا کرتے ہوں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ایز فرینڈز ایسا کرتے ہوں کہ جب آپ خود کتنی پریشر میں ہو اور آپ پھر بھی مدد کریں. سو all of us have that hero within us to some extent. So that's there.